أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین کرام، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی ابتدائی آیتیں ہیں. اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی پیدائش کا ذکر فرما رہا ہے کہ آخر انسان کی پیدائش کس طرح سے ہوئی. تو یہاں پر جو سارے انسانوں کی جو اصل ہے، یعنی سارے انسان کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. تو آپ کی پیدائش کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. گزشتہ جو آیت گزری تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب انسانوں کے لیے ہے، یعنی انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لیکن انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ کر معاذ اللہ بعض انسان اس کو خدا بنا بیٹھے. کوئی پتھر کی عبادت کرتا ہے، کوئی جھاڑ کی عبادت کرتا ہے، کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، بلکہ اللہ تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ سورج، چاند، جھاڑ، ہر چیز جو پیدا کی ہے ذات اللہ رب العزت ہی نے اس کو پیدا کیا ہے، تو تم اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا ذکر فرما رہا ہے. اب یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، مختصر طور پر اس واقعے کو ذکر کر دوں تاکہ ہم جب آیتیں پڑھیں گے بآسانی یہ تمام تر چیزیں آپ کے سمجھ میں آ جائے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے تمام فرشتوں کو فرمایا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب العالمین، ہم تو آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں، آپ کی تعریف بیان فرماتے ہیں، تو پھر یہ انسان کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہی اس کے حقدار ہیں. اور پھر یہ کیسی شخصیت ہے یہ جو کہ زمین میں فتنہ فساد پھیلاتی ہے، خون ریزی کرتی ہے، تو آپ یہ چیز کیوں پیدا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اس بارے میں کوئی علم نہیں، نالج نہیں، میں ہی جانتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے. پھر اس کے بعد فرشتوں کو فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں کو اس بات کا علم نہیں تھا، نالج نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نام بتائیے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے، جو کہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا، تو آپ تمام تر چیزوں کے نام بتا دیے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا. تو فرشتوں نے اعتراف کر لیا کہ اے رب العالمین، آپ ہی حکیم ہیں، آپ ہی جاننے والے ہیں، علیم ہیں، ہم کو اس بات کا علم نہیں. اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کریں. تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کی اور آپ کے آگے سجدہ کیا، اور ابلیس بھی ان کے اندر شامل تھا.
لیکن اللہ نے حکم دیا تو اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اور اس طرح سے اللہ کی بارگاہ سے اس کو دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ ہے جو اب ہم یہاں پر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہ وقت یاد کرو اور جب کہ آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار، کیا آپ زمین میں ایسی ہستی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم ہر وقت آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ حقیقت جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ نے حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے آگے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور فرمایا یعنی فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، فرشتوں نے کہا پروردگار تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں، ہاں صرف اتنا جتنا آپ نے ہمیں سکھایا۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ ہی بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ اب ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، تو یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا خلیفہ، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے معنی بتلائے گئے ہیں، خلیفہ یعنی احکامات جاری کرنے والا اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے پاک ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن پھر یہ خلیفہ بنانے کا کیا مقصد؟ تو بتلایا جا رہا ہے کہ ایک عظیم الشان مخلوق کی اب پیدائش ہونے والی تھی، زمین میں ان کو آباد کیا جانا تھا، تو اب اس عظیم الشان مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانے والے کوئی نہ کوئی ہونا تو چاہیے تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اپنا خلیفہ بنایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں میں، اللہ کی اس عظیم الشان اشرف المخلوقات میں یعنی انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچاتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم عطا فرمایا اس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے۔ تو اس طرح سے خلیفہ سے مراد یہاں پر انبیاء علیہم السلام کی ذات مبارکہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں میں جاری فرماتے ہیں۔ اب ان آیات کے اندر خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے ان آیاتوں میں سورہ بقرہ میں، اور مفسرین نے جو بتلایا ہے خلیفہ سے مراد تمام انبیاء علیہ السلام کی ذات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب اسی طرح سے یہاں پر چند باتیں ہمارے لیے تعلیم کے لیے ہیں، نصیحت کے لیے ہیں۔ اللہ کی ذات پہلے یاد رکھنے کہ ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ کسی کے مشورے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں جو اسٹائل، جو انداز اپنایا گیا مشورے کا، تو وہ ہمارے لیے تعلیم کے لیے ہے، ہمارے لیے نصیحت کے لیے ہے، ورنہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، صرف ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ کیونکہ اب ایک عظیم الشان دنیا کے اندر
اشرف المخلوقات کو یہاں پر بسایا جانے والا تھا، تو اب اتنا بڑا کام جو کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری تعلیم کے لیے کہ جب کوئی بڑا کام کیا جائے تو اس سے پہلے کسی سے مشورہ لے لیں، کیونکہ مشورے کے متعلق دو باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ جو شخص کام کر رہا ہے تو اگر کسی سے وہ پوچھ لیتا ہے وقت سے پہلے کہ میں اب یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو کل کے دن کسی کو موقع ہاتھ نہیں آتا، کسی کے ذہن میں دل و دماغ میں خلش پیدا نہیں ہوتی، یعنی بدگمانی پیدا نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کی جو ہے بے توجہی نہ رہتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کام کرنے سے پہلے مشورہ لیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مشورے کی بنیاد پر جب کام کیا جاتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے اور کام میں بہتری ہوتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے معلومات حاصل کرتے ہیں تو سامنے والا زیادہ نالج والا ہوتا ہے، یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہم کو صحیح طور پر رہنمائی فرماتا ہے، جس سے جو کام کیا جانے والا ہے وہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھ رہے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے، یہاں جو اسٹائل جو انداز اپنایا گیا ہماری تعلیم کے لیے ہے، ہم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے جائیں اس سے پہلے کسی سے مشورہ لے لیں۔ خود حضور کو اللہ تعالیٰ نے ہماری تعلیم کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے حضور کو خود حکم فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ قرآن پاک میں ہم کو یہ آیت ملتی ہے، اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ آپ مشورہ فرما لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے، تو یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ اور انصار صحابہ کی کیا کوالٹی تھی، صفت تھی، جس کا ذکر قرآن میں ہم کو ملتا ہے سورہ شورى میں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی ان کا حکم آپس میں ایک دوسرے کے لیے مشورہ ہوتا تھا، یعنی مشورہ کرتے تھے باہم۔ تو اسی لیے حدیث شریف بھی سن لیجیے اس کے تحت کہ جب بندہ کام کرنے سے پہلے استخارہ کرتا ہے، اللہ سے خیر طلب فرماتا ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو نامراد نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح سے جب بندہ کسی کام کرنے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتا ہے تو وہ شرمندہ نہیں ہوتا، یعنی اس کو کام میں شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ہم کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے سے پہلے جو معلومات رکھتے ہیں یا جو بڑے ہیں ان سے ہم مشورہ طلب کر لیں تاکہ ہمارے کام میں خیر و برکت ہو جائے، ہم کو کوئی آگے کام میں پچھتاوا نہ ہونے پائے۔ اب اسی طرح سے یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، کیونکہ بعض کفار کا یہ عقیدہ تھا معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ کہا کرتے تھے، لیکن ہمارا کیا ایمان ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے، اور یہ تمام کے تمام فرشتے معصوم ہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ جو حکم دیتا ہے وہ حکم بجا لاتے ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فرشتے بنائے، ہر کسی کو ایک ایک ڈیوٹی دے دی جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور کئی سارے ایسے فرشتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ، بس اللہ کا ذکر و شام، اللہ رب العزت کا ذکر صبح و شام کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح فرشتوں کا کام ہے یہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ فرشتے بڑے معظم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی بڑی مخلوق جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ ہے انسان کی ذات ہے۔ تو اب یہ اشرف المخلوقات میں اور ساری مخلوقات میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے انبیاء علیہم السلام، سارے کے سارے پیغمبر جو ہیں تمام مخلوقات میں افضل ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اب جو ان آیاتوں سے ہم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ کیوں کر فرشتوں سے افضل انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب دیکھیے آگے کی جو آیتیں جو ارشاد فرمائی گئی تھی
جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کئی ساری چیزوں کے نام سکھائے تھے، کئی ساری چیزوں کے نام سکھائے تھے، یعنی ان کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے علم ایک ایسی نعمت پیدا فرمائی اور انبیاء علیہ السلام کو خاص وہ درجہ عطا فرمایا اور علم کے سمندر ان کو عطا فرمائے۔ تو گویا یہ علم ایسی چیز ہے جو فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جو چیزوں کے نام سکھائے گئے اور فرشتے وہ نام نہیں بتا سکے لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے، تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے اہل علم ہونے کی، علم میں کمال ہونے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، جس سے فرشتوں میں آپ کا مقام اور مرتبہ ظاہر ہوا۔ اور ایک حدیث شریف سن لیجئے یہاں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا ہی بہتر ہے، کیا ہی اچھا ہے کہ تم صبح اس حال میں کرو کہ کتاب اللہ سے ایک آیت کا علم حاصل کرو، تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا عبادت سے بڑھ کر پہلے علم حاصل کرنا ہے جو کہ بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت فرشتوں پر ظاہر ہوئی، اور مزید اس واقعے کے اندر کئی سارے نکات ہیں اور کئی ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔